وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. تو آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 سے بیان ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ مدت کی مہلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائیں تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ تو آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 سے بیان ہے کہ محبوب ان لوگوں کو ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں کچھ مدت کی مہلت دے دی جائے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، یعنی ہمیں اور مدت دی جائے۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر تو زوال آئے گا نہیں، حالانکہ تم تو ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہیں یہ بات پتہ تھی، تم پر یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان آیات کے اندر، یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ قیامت کے دن کافروں کو پریشانی ہوگی، اور کل بڑی تفصیل سے آپ نے قیامت کا ایک پس منظر جو ان سے اس کو سنا تھا، جو قیامت والے دن لوگوں کی حالت کیسی ہوگی۔ تو کیا قیامت والے دن کافر جو ہیں وہ پریشانی کے اندر ہوں گے، تو ان کو اس کی یاد اور اس کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر توبہ کر لو تو بات بن جائے گی، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ کرو گے تو توبہ قبول بھی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں بنے گا جون سے۔ تو کافر جون سی ہیں یہ اس دن عرض کریں گے کہ مولا کریم ہمیں تھوڑی سی مہلت بخش دی جائے، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دی جائے تو ہم ساری اپنی غلطیاں جون سی ہیں ان سے ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، ہم ان کو دور کر دیں گے جون سے۔ مگر وہ وقت، کیونکہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، ان کی یہ درخواست اس وقت قبول نہیں کی جائے گی، اور انہیں ان کی وہ جو جاہلانہ یا جو تکبر کے اندر وہ جو باتیں کیا کرتے تھے وہ انہیں یاد دلا کر انہیں ایک مزید وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے اور شرمندہ کیے جائیں گے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے، اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ تم تو بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ قیامت کا دن تو کبھی آئے گا ہی نہیں، آج کہہ رہے ہو کہ اب تھوڑی سی مہلت دے دو، قیامت کا جب دن آئے گا
اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. توبہ کا دروازہ تو تبھی بند ہو گیا تھا جب تمہاری آنکھیں بند ہوئی تھیں، جب تم جس دن تمہاری روح قبض کی گئی تھی. تو اب تم کہہ رہی ہو کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے جان سے. تم تو کہا کرتے تھے کہ قیامت کا دن کبھی آئے گا ہی نہیں اور ہم سے کوئی سوال کیا ہی نہیں جائے گا. اب بتاؤ کہاں گئیں تمہاری وہ قسمیں، اور وہ کہاں گئے وہ تمہاری جو تم کہتے تھے کہ یہ تو ہمیں قصے اور کہانیاں کہ قیامت کا دن آئے گا جان سے. حالانکہ تم تو ان بستیوں میں رہے ہو جن سے پہلے انہی بستیوں کے اندر لوگوں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا گیا، جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا جن سے. ان کی عبرت ناک داستانیں جون سی ہیں، ان بستیوں کی جون سی ہیں، تم تو خود اپنے لوگوں کو سنایا کرتے تھے. اور پھر ہم نے بھی تمہیں جگہ جگہ پر مثالیں دے کر سمجھایا اور تمہیں اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، مگر تم نے تو بات سننا کی کوئی زحمت، کوئی گوارا ہی نہیں کیا تم نے جان سے. اب کس چیز سے چلاتے ہو؟ اب یہ پیچھے جو پچھلی آیات کے اندر جو قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی جو عذاب کا ذکر ان 2-3 دنوں کے اندر ہوا، اب کس چیز سے چیختے اور چلاتے ہو؟ تو اب معذرت خواہی کا وقت جون سے ختم ہو چکا ہے. اب صرف اور صرف اب تمہارے لیے سزا ہی ہے، صرف تمہارے لیے سزا ہے. تو ان آیات سے جون سا ہے مسلمانوں کے لیے بھی، گو کہ یہ تو کافروں کو کہا گیا، مگر مسلمانوں کو بھی یہ ایک مقام ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. کیونکہ مسلمانوں کو بھی جو سابقہ قوم جن کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیے تھے، ان کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں جن سے ہیں. اور پھر جو ان کا انجام ہوا تھا، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں، وہ جو ان لوگوں کا انجام ہوا تھا. اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے مسلمانوں کو باز آ جانا چاہیے. کیونکہ اگر دنیا میں انہوں نے نصیحت نہ حاصل کی دنیا کے اندر، تو اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی سے وہ لوگ باز نہ آئے، مرنے کے بعد کسی قسم کی نصیحت یا کسی قسم کی معذرت جس طرح وہ کافر اس دن کہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ انبیاء، نبی اور رسول اور کہاں چلے گئے. صاحب روح البیان اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں نبی اور رسول کہاں چلے گئے؟ اللہ کے اتنے مقرب برگزیدہ اولیاء کرام کہاں چلے گئے؟ اتنے بڑے سرکش اور جابر بادشاہ کہاں چلے گئے؟ جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر اب یہ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے. یعنی اگر وہ دنیا میں نہیں رہے، جابر اور سرکش بادشاہ چلے گئے، اولیاء عظام اور مقرب صالحین ایک دن سب نے جانا ہے، نبی اور رسول چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو پھر تم نے بھی ایک دن جانا ہی ہے. تو اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے؟ اس چیز سے عبرت کیوں؟ چند دن کی زندگی ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کس چیز کا؟ تو اگر تمہیں عقل ہو تو پھر تمہیں نیک اعمال اور نیک چیزوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے، اور پھر ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھرپور دی جائے گی اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آگے فرمایا آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اور انہوں نے گہری سازشیں کی اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں.
اور ان کی سازشیں ایسی خطرناک ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. ان کی سازشیں ایسی ہیں جنہوں نے گہری سازشیں کی، اور اللہ کے پاس ان کی جون سی سازشیں ہیں وہ لکھی گئی ہوئی ہیں. اب مفسرین کا اس کے اندر اختلاف ہے، اس آیت کے اندر جون سے کہ یہ گہری سازش کرنے والے کون تھے جس کا ذکر قرآن کے اندر اس آیت کے اندر آیا کہ انہوں نے گہری سازشیں کی، یہ کون لوگ تھے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد جو زیادہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ کفار مکہ ہیں، کیونکہ مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے جو سب سے بڑی سازش کی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی. اور وہ دار ندوہ کے اندر وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا بڑی تفصیل سے ذکر پہلے بھی میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 کے اندر بیان کر چکا ہوں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں جن سے. تو سب سے بڑی جو سازش تھی مکہ کے کافروں نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور آپ کے آستانہ مقدس کا وہ جون سا محاصرہ کر لیا تھا کہ آپ جیسے ہی گھر سے نکلیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا جون سے. تو اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سازش سے مراد جون سی ہے کہ اس کا اگر اس کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کی طرف ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر پیچھے سارا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے معاملات کو آپ سنتے رہے ہیں. تو ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور اس سازش مراد حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے زمانے میں ایک جابر بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، اور اس نے آسمان تک پہنچنے کی ایک سازش تیار کی تھی. حافظ ابن کثیر دمشقی وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نمرود تھا اس نے گدھ کے 2 بچوں کو پالا تھا، گدھ کے 2 بچوں کو، اور خوب ان کو موٹا تازہ اور بڑا اس نے طاقتور بنایا تھا. اور آپ پچھلی قوموں کے واقعات کے اندر سن آئی ہیں کہ ان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے کہ ان کے قد پہاڑوں کی مانند تھے، اور ان کے سر جیسے ایک بلڈنگز کے اوپر بڑے جو گنبد ہوتے ہیں اس طرح کے مانند تھے ان کے سر جون سے. تو اسی طرح اگر انسانوں کے اتنے قد تھے تو جانوروں کے بھی بڑے قد ہوں گے. تو بہرحال حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ نے گدھ کے 2 بچوں کو پالا اور ان کو بڑا موٹا تازہ کیا، اور پھر اس نے ایک چھوٹی سی چوکی بنوائی جن سے ایک پائے کے ساتھ اس نے ایک گدھ کو باندھا اور دوسرے پائے کے ساتھ اس نے دوسرے گدھ کو باندھا، اور وہ اپنے وزیر کے ساتھ اس چوکی کے اندر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے ان گدھوں کو پال کر اس نے ان کو پھر 2-3 دن چند دن اس نے بھوکا رکھا. پھر اس ایک لکڑی کے سرے کے اوپر اس نے گوشت لگایا، وہ لکڑی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس کے سرے کے اوپر اس نے گوشت لگایا، اور وہ اس لکڑی کو اس نے اوپر کر دیا اس چوکی کے اندر بیٹھ کر. تو اب وہ گدھ جون سی ہیں وہ پہلے ہی بھوکے تھے، انہوں نے جب گوشت کو دیکھا تو انہوں نے پروں کو پھڑایا، اور بہت طاقتور گدھ تھے. تو وہ اس کی چوکی کو لے کر وہ نمرود اور اس کا وزیر اس کے اندر موجود تھے، وہ اوپر چلتے 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 آسمانوں میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ انہیں نیچے زمین کے اوپر چیزیں مکھیوں کی طرح نظر آنے لگیں. تو پھر اس کے بعد نمرود نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو اپنی چھڑی کو اوپر رکھا ہوا تھا اس نے چھڑی کو نیچے کر دیا. تو اب جب اس نے چھڑی کو نیچے کیا، یعنی جدھر کو وہ رخ کرتا تھا وہ گدھ تو بھوکے تھے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے جون سے نیچے آنے لگے، وہ گدھ جون سے ہیں نیچے اترنا شروع کر دیا، اور وہ تخت بھی نیچے آ گیا جس چوکی کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور زمین پر پہنچ گیا. اور یہ روایت حضرت علی ابن کعب، حضرت عمر ان سے بھی منقول ہے. اور یہ نمرود کا واقعہ وہ کینان کا بادشاہ تھا. تو اس نے اس طریقے سے یہ چیز ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی اپنی احمق حرکت سے یا اس کے تکبر کی وجہ سے کہ جیسے کہ میں آسمانوں کا بھی بادشاہ ہوں. تو اس کے بعد پھر فرعون قبطیوں کا جو بادشاہ فرعون کا بھی اب ذکر پڑھ رہے ہیں، تو اس کو بھی یہی خبت سمایا تھا. تو اس نے ایک بہت بلند مینار تعمیر کرایا تھا، لیکن پھر
انہی کے لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں کا ضعف یعنی اور عجز ظاہر ہو گیا، اور ذلت اور خواری کے ساتھ دونوں حقیر اور ذلیل کیے گئے وہ جن سے۔ تو اصل میں اس میں ایک اختلاف ہے کہ یہ کس کی طرف ان کا جن سے اشارہ۔ آیت نمبر 46 کے اندر وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ آگے فرمایا آیت نمبر 47 کے اندر فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ تو تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اب اللہ اپنے رسولوں سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، یعنی وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، نہیں، اللہ بہت غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ تو رسولوں نے اپنی امتوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن قیامت نے آنا ہے اور سب لوگوں نے مر جانا ہے اور سب چیزوں نے ختم ہو جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کرنا ہے اور سب انسانوں سے حساب لے گا اور مومنوں اور پرہیزگاروں کو جزا دے گا اور کافروں اور ظالموں کو سزا دے گا۔ تو یہ جو رسولوں نے اپنی امتوں سے وعدے کیے تھے جون سی ہیں، تو وہ چیز اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا، نہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ بہت غالب اور انتقام لینے والا ہے، اور انتقام لینے والا ہے۔ تو آگے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ یہ اب وہ دن، کیونکہ پیچھے آیات پچھلی بے شمار آیات سے آپ قیامت کا، دوزخ کا ذکر سنتے چلے آ رہی ہیں، کافروں کا، تو جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے اور غالب بھی ہے، اور غالب بھی ہے۔ اصل میں اس میں یہ چیز فرمائی گئی اس آیت کے اندر کہ اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ زمین اور آسمان کی تبدیلی کے متعلق بھی مفسرین کے دو قول ہیں۔ جیسے وہ جنہوں نے سازش کی تھی، تو ایک قول تو یہ تھا مفسرین کا کہ وہ مکہ کے کافر تھے، دوسرا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو نمرود نے جون سی ہے وہ سازش کی تھی۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی، اس جگہ پر بھی جو ہے تو اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے، اور زمین اور آسمان کی تبدیلی کے بارے میں بھی مفسرین کے پھر آگے قول ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ زمین کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، یعنی اوصاف بدلے جائیں گے، تو مثلا ذات سے بات نہیں، زمین ایک سیدھی ہو جائے گی، نہ زمین پر کوئی پہاڑ باقی رہے گا، نہ کوئی بلند اور بالا کوئی ٹیلے باقی رہیں گے، نہ عمارتیں ہوں گی، نہ درخت ہوں گے، نہ کوئی بستی ہوگی، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی۔ زمین جو سی ہے وہ بالکل ایک سطح کی ہو جائے گی، اور آسمان پر نہ کوئی ستارہ رہے گا، سورج اور چاند کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ ایک تو چیز یہ قیامت والے دن، ایک قول یہ ہے کہ ایسا ہوگا کہ زمین سیدھی کر دی جائے گی اور یہ چیزیں جون سی ہیں، ستارے وغیرہ جون سی ہیں، یہ نہیں رہیں گے جون سے۔ اور دوسرا قول یہ کہ آسمان اور زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین آئے گی، چاندی کی زمین ہوگی،
جو سفید ہوگی اور صاف ہوگی، جس پر نہ تو کبھی کوئی خون بہایا گیا ہوگا، نہ کوئی گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ جو ہم احادیث میں روایات میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب دونوں قول بظاہر ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، دونوں قول جو ان سے، مگر دونوں قول اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہیں۔ کس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی جب قیامت آئے گی، یعنی وہ تمام پہاڑ، عمارتیں، درخت سب ہٹ جائیں گے، سیدھی ایک ہموار زمین بن جائے گی جون سی ہے۔ مگر دوسری مرتبہ حساب کے بعد اب ایک نئی چاندی کی زمین بچھا دی جائے گی جون سی ہے، اور اس میں زمین اور آسمان کی جون سی ہیں وہ ذاتیں ہی تبدیل ہو جائیں گی، ذاتیں ہی تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ چیز ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جون سی ہے، آیت نمبر 48 کے اندر۔ آگے آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 49، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جگڑا ہوا دیکھیں گے۔ اس دن مجرموں کو آپ زنجیروں میں جگڑا ہوا دیکھیں گے، یعنی اے حبیب، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ تفسیر جلالین شریف کے اندر ہے کہ محبوب وہ دن ہے جس دن آپ، یعنی قیامت والے دن، کافروں کو بیڑیوں میں، جیسے آج مجرم جب جیل میں جاتے ہیں، کچہریوں میں آپ کو نظر آتی ہوں گے تو بازو، ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوتی ہیں، تو محبوب اس دن آپ کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ محشر میں کافر اور مومن جون سی، کافر اور مومن، یہ ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے، اور اس کا میں کئی دفعہ پہلے ذکر کر چکا ہوں جون سے۔ مثلا قیامت والے دن جو کافر ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے، اور جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر نور ٹھاٹھے مارتا ہوا ہوگا۔ کافروں کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور جنتیوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو قیامت کا دن ایک ایسا ہے، محشر میں کافر اور مومن جو ہیں یہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ کافروں کے منہ کالے ہوں گے اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، جبکہ مومنوں کی تو یہ کیفیت ہی نہیں ہوگی، وہ تو اس سے بالکل اپوزٹ ان کے جو احادیث جو میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کی ہیں آپ کے سامنے، کہ ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو قیامت والے دن مومن بھی پہچان جائیں گے کہ یہ کافر ہیں، اور کافر بھی پہچان جائیں گے یہ مومن ہے، یعنی سب یہ پتہ ہوگا کہ یہاں کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، یہ اس دن پہچانے جائیں گے، جن سے بالکل پہچانے جائیں گے۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 50 کے اندر آگے فرمایا کہ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ وہ آگ بھڑکانے والے، وہ روغن کی قمیص پہنے ہوئے ہوں گے۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ کافروں کا، جہنمیوں کا۔ وہ آگ بھڑکانے والے روغن کی قمیص پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہروں سے آگ لپٹ رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا بدلہ دے۔ اللہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب قیامت کے دن کافروں کے جو کرتے ہیں، کافروں کے، اب قرآن
ان کی جیسے قرآن نے جگہ جگہ جنتیوں کے چہرے، جنتیوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اسی طرح کافروں کی بھی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو قیامت کے دن کافروں کے جو کرتے ہیں وہ سیاہ رنگ کی ہوں گے، کالے رنگ کے ہوں گے کافروں کے کرتے، اور نہایت ہی گندی بو اور تارکول کی ہوں گے، اور ان سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے اور تیز ہو رہے ہوں گے۔ اور تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں کے اوپر رال لیپ دی جائے گی، رال، تو وہ بھی ان کے کرتوں کا کام دے گی، وہ کرتے کی طرح ہو جائے گی۔ تو اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے ایک عجیب عذاب کا عالم ہوگا۔ تو ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، وَتَخْشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ، یعنی کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، یعنی ان کے چہرے بھی اس لباس کے ساتھ اس آگ کے اندر ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی حکایت نہیں بیان ہو رہی، یہ قرآن ہے کہ ان کے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی جون سی ہے، اور تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو، کیونکہ اس دن کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، جیسے کہ کل کے بیان میں درس قرآن میں یہ ذکر ہوا تھا کہ مظلوم یہ نہ سمجھے کہ جس ظالم نے میرے پر ظلم کیا ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، نہیں، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ جس نے بھلے وہ ایک دانے کے برابر کوئی بھی زیادتی ہے، اس ظالم کو اس کی سزا ملنی ہے قیامت والے دن، جس نے بھی اس مظلوم کے ساتھ ظلم کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اب اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، یعنی کافروں کو یہ سزا اس لیے دے تاکہ وہ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے ہوئے جو اس نے کفر کیا تھا اور جو گناہ کرتا رہتا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ جو دنیا میں گناہ کرتا تھا، جو کفر کرتا تھا، تو جو اس کے جرم کے مطابق ایگزیکٹلی جو اس کے جرم کے مطابق ہوگا، اور یہ دن دور نہیں ہے، ان قریب اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ آگے فرمایا هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی مستحق عبادت ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے نصیحت۔ تو جو لوگ عقل والے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر دل و جان سے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جو اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر پورا عمل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ اس کے ساتھ ڈرایا جائے، کیونکہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں اور برے عمل کرنے والوں کے لیے عذاب کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ تو انسان کو ثواب کے شوق سے یا عذاب کے خوف سے نیک عمل کرنے چاہیے۔ تو بعض لوگ
تو ثواب کے شوق میں کہ مجھے ثواب ہوگا، مجھے جنت ملے گی، اور بعض لوگ عذاب کے ڈر سے کہ نہیں مجھے عذاب ہوگا، اس کے خوف سے چلو نیک اعمال کریں، مگر ایک اس سے بھی اوپر لوگ ہیں جو فقط اللہ کی رضا کی خاطر کہ جو کچھ اللہ کے کلام اور حضور کے فرمان سے ہم تک پہنچا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو انسان کو تو برے اعمال کو انسان کو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو سورہ ابراہیم، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے جس میں قرآن مجید کی بات ہوئی کہ اس میں یہ جو قرآن ہے اس میں اللہ کا پیغام ہے، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جن کے پاس عقل ہے وہ قرآن کی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سفر کرتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ ابراہیم جس کی یہ آخری آیت ہے، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا وصف بھی بیان کیا تھا کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لے آئیں، تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لے آئیں۔ اور سورہ ابراہیم کی ابتدا بھی قرآن مجید کے وصف سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی قرآن مجید کے وصف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس قرآن کو جو تاکہ عقل والے جو ہیں وہی جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی وہی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔